بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم گھریلو زندگی سے جڑا ہوا، دلوں کو جوڑنے والا اور معاشرے کو سنوارنے والا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور کون سا اس میں الہی محبت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، گھر وہ جگہ ہے جہاں سکون ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، دلوں کا اطمینان ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھروں میں آئے دن لڑائی جھگڑا، ناراضی، چیخ و پکار، بد زبانی، ایک دوسرے سے دوری، نفرت اور بے سکونی رہتی ہے۔ ایسے گھر میں نہ بچوں کو سکون ملتا ہے، نہ بڑوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، نہ رزق میں برکت رہتی ہے، نہ دل میں خوشی باقی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، جب گھر کا ماحول خراب ہو جائے تو انسان باہر بھی پریشان رہتا ہے، کام میں بھی دل نہیں لگتا، عبادت میں خشوع نہیں آتا، اور زندگی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر میں جھگڑوں کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ زبان کی سختی ہے۔ بعض لوگ معمولی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی بات بڑا فساد بن جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ایک دوسرے کی بے قدری ہے۔ جب شوہر بیوی کی عزت نہ کرے، بیوی شوہر کی قدر نہ کرے، اولاد والدین کی فرما برداری نہ کرے، یا والدین اولاد کے جذبات نہ سمجھیں، تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ دینی ماحول کا نہ ہونا ہے۔ جس گھر میں نماز نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر نہ ہو، سلام نہ ہو، وہاں شیطان جلدی فساد ڈالتا ہے۔ چوتھی وجہ حسد، شک اور بدگمانی ہے۔ بعض لوگ ہر بات میں شک کرتے ہیں، ہر لفظ کا غلط مطلب لیتے ہیں، ہر عمل میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں محبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ پانچویں وجہ انا اور تکبر ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میں نہ جھکوں، میں معافی نہ مانگوں، میں پہلے کیوں بات کروں۔ یہی انا گھر توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، جو شخص گھر بچانا چاہتا ہے وہ جھکنا سیکھ لیتا ہے، اور جو صرف انا بچانا چاہتا ہے وہ گھر گنوا بیٹھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔
جب بندہ رب کے سامنے جھکتا ہے تو بندوں کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ جب قرآن سنتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو غصہ کم ہوتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ گھر میں بات چیت محبت سے ہو۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو تنہائی میں سمجھائیں، سب کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ اگر کوئی ناراض ہو تو اسے منائیں، اگر کوئی خاموش ہو تو اس کے دل کو سمجھیں۔ تیسرا علاج معافی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ جو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ سکون پا لیتا ہے۔ چوتھا علاج دعا ہے۔ بہت سے مسئلے گفتگو سے حل نہیں ہوتے مگر دعا سے حل ہو جاتے ہیں۔ پانچواں علاج اسماء الہی کا ورد ہے۔ ناظرین کرام، اگر گھر میں محبت کم ہو گئی ہو، دلوں میں نفرت آ گئی ہو، میاں بیوی میں ناراضی ہو، اولاد بات نہ مانتی ہو، گھر میں بے سکونی ہو، تو علماء کرام نے بعض اسماء حسنہ کے ورد کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان میں سے سب سے مشہور اور مجرب اسم الہی ہے یا ودودو۔ یا ودودو کا معنی ہے اے بہت محبت فرمانے والے، اے دلوں میں محبت ڈالنے والے رب۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ روزانہ یا ودودو کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے، زبان کو نرم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دل جوڑ دے، ہمارے گھر میں رحمت نازل فرما، ہمارے درمیان محبت پیدا فرما۔ اسی طرح یا سلامو بھی نہایت بابرکت اسم ہے۔ اس کا معنی ہے سلامتی دینے والا۔ اگر گھر میں ہر وقت تناؤ رہتا ہو تو 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر گھر پر دم کریں، انشاءاللہ سکون پیدا ہوگا۔ اسی طرح یا لطیفو کا ورد بھی نرمی، آسانی اور دلوں کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے۔ لیکن یاد رکھیے صرف ورد کافی نہیں، کردار بھی بدلنا ہوگا۔ اگر زبان تلخ رہے، رویہ سخت رہے، ظلم جاری رہے اور صرف ورد کیا جائے تو اثر کم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نام بھی سننا چاہتا ہے اور عمل بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، گھر میں محبت بڑھانے کے لیے چند آسان نسخے سن لیجئے۔ ایک دوسرے کو سلام کریں، مسکرا کر بات کریں، کھانا ساتھ کھائیں، چھوٹی خوشیوں میں شریک ہوں، بڑوں کی عزت کریں، بچوں پر شفقت کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، شکایت کم کریں، شکر زیادہ کریں، غلطیوں کو اچھالنے کے بجائے چھپائیں اور روزانہ کچھ دیر اللہ کا ذکر گھر میں بلند آواز سے کریں۔ جس گھر میں صبح شام ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر شوہر بیوی دونوں ضد چھوڑ دیں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ اگر والدین
اولاد کو محبت سے سمجھائیں تو اولاد سنور سکتی ہے۔ اگر بہو ساس کی عزت کرے اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے تو گھر میں سکون آ سکتا ہے۔ مسئلہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ سب بدلنا چاہتے ہیں مگر خود نہیں بدلتے۔ یاد رکھیے، گھر ایک باغ کی طرح ہے، اگر اسے پانی نہ دیا جائے، صفائی نہ کی جائے، دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا گھر بھی توجہ مانگتا ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو، سکون آئے، دل قریب ہوں، رزق میں برکت ہو تو نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں، معافی اپنائیں، غصہ چھوڑیں اور روزانہ اخلاص کے ساتھ یا ودودو یا سلامو یا لطیفو کا ورد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت، رحمت، سکون، برکت اور اتفاق عطا فرمائے، دلوں کی نفرت دور فرمائے، میاں بیوی میں الفت پیدا فرمائے، اولاد کو نیک بنائے اور ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔